دیا، پھر خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو خود بیمار تھے انہیں ایسا مسیحا ملا، انہیں ایسا معالج ملا کہ اس کی تعلیمات نے انہیں صرف صحت مند ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے لیے معالج بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، وہ ہلاکتیں کیا تھیں؟ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غمزدہ انسان آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ ملال تھا، رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب میں بہت بڑا مجرم ہوں، بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، مجھے سکون دلوائیے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا، اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، ساری قوم یہی کر رہی تھی۔ کہنے لگا مگر قوم نو مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی، چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی، شعور میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، زندگی کی بھیک مانگی تھی، پھر پوری تفصیل بتائی۔ گھر میں بچے کی امید تھی، میں سفر تجارت پر جا رہا تھا، گھر میں کہہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ واپس آیا، بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں، اس کی باتیں میرے دل میں اترتی گئی، اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی، وہ بولتی تھی تو میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ میں نے حسرت بھرے لہجے میں بیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیٹی ہے۔ بیوی نے سمجھا
شاید اس کے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے، بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا۔ کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیٹی ہے۔ جب تو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی، میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ اسے زمین میں دفن کر دوں، لیکن تیرے ڈر سے میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا بس میرے آقا جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی، جہالت بیدار ہوئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی، بیوی سے نظر بچا کر بچی کی انگلی پکڑی اور جنگل میں چلا گیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، بچی کو درخت کے سائے میں بٹھا دیا، خود گڑھا کھودنے لگا، پسینے میں نہا گیا۔ وہ بچی سائے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دوپٹے سے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگی، کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے۔ یہ غیر متوقع غیر انسانی جواب سن کر بچی لرز گئی، کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے؟ کیوں؟ کون سی خطا ہو گئی؟ کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ جہالت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی جرم ہے، ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا کرتے۔ بچی نے زندگی کی بھیک مانگی، وعدہ کیا زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تہر آئے، فرمایا پھر تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے محبوب مجھ پر وحشت سوار تھی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں پھینکا، وہ تڑپتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور غلطی تو نے زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے سے اٹھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ چل کے روشن ضمیرو، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وقار عطا کیا۔ پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمت عالم احترام میں کھڑے ہو جاتے، شفقت میں کھڑے ہو جاتے، فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے، سوختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ بکنے کے قابل ہے کہ اسے منڈی میں بیچو، نہ یہ جلانے کے قابل ہے کہ اسے زندہ درگور کر دو، بیٹی تو صرف قابل رحم ہے، قابل رحم۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے۔ پوچھا صحابہ نے حضور کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نام اچھا رکھے۔ تم ڈرو، گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ، یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو، یابن آدم کلوا ما شئتم واستحیتم، او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو، کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے۔ اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے۔ ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے، وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے۔ بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی، جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو، نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا، دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے، غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا، اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو۔ وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں،
جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑیں گے. بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا. تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مصلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں. صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں. مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی. اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجیے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے. زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی. رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں. جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری جبین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اذ قال لبنیہ ما تعبدون. یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملیں بنا کے جا رہا ہوں ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا، جاگیروں کا خیال کرنا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا خیال کرنا. نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا ما تعبدون من بعدی. بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کے سجدے کرو گے؟ میرے بعد کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ میرے بعد کس کو ہر جگہ موجود مانو گے؟ میرے بعد کس کو مسجود و معبود مانو گے؟ علام الغیوب مانو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. پھر بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سب نے نعرہ لگایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے. ہم تیرے سبق کو نہیں بھولیں گے، تیری وراثت کی لاج رکھیں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر پوری زندگی گزار دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. ہمارا الہ کون ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے وعدہ کیا ہمارا الہ کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ شیر شاہ کے شیروں، ذرا شیروں کی طرح بولو نا. توحید کے شیروں ذرا شیروں کی طرح بولو تاکہ شرک و بدعت کی دنیا کے گیدڑ صحیح ہو جائیں. ہمارا الہ کون ہے؟ ہی پہ ضرب لگا کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ. قالوا نعبد الہک، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے. ہم بھی ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں نعبد ایاک. یعقوب کے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ قرآن روزانہ ہم سے بھی لیتا ہے. نعبد ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا یار، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب میں پوچھوں تو سب کا جواب صحیح ملے. میرا دل کیا چاہتا ہے حاجی صاحب، بھائی حاجی عبدالستار صاحب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم
عمائدین اہل سنت مجاہد ملت شیخ محمد امیر بجلی گھر، مجاہد اہل سنت ڈاکٹر فدا حسین صاحب، و دیگر ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 محرم 1410 ہجری، 13 اگست 1989 عیسوی، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہم یہاں چوک فاروق اعظم میں، جو پہلے کوہاٹی چوک کہلوایا کرتا تھا، غالباً محرم کے پہلے عشرہ میں ترتیب دیے جانے والے تبلیغی پروگراموں کا یہ آخری اجلاس ہے جس میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ دیکھو، اگر ناراض نہ ہونا تو ایک بات کہہ دوں، سورت میں میرا ایک جلسہ ہوا، انڈیا میں، چوک میں جتنی ہندو دکانیں تھیں ان سب نے کاروبار بند کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کا جلسہ ہے ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ آپ کو اس موقع پر جتنی کمائی ہوگی وہ مجھ سے لے لیجیے گا بعد میں۔ جی میرے عزیز دوستو، ایک بات غور سے سن لیجیے، میں گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں رات ختم ہوئی تھی۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جذباتی گفتگو کر کے آپ سے نعرہ بازی کرواؤں اور اپنی لیڈری چمکانے کے بجائے میں آپ کے ذہن میں کچھ ڈال کے جاؤں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ان حقائق کو اور عادلانہ پس منظر کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگایا، کوئی محنت نہیں کی۔ ہم جذبات کے بگولے ہیں، جذبات کے بگولے۔ یہ دور فکری سفر کا دور ہے، جس طرح کے اور بہت سے معاملات کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے تبدیل کر دیا ہے اور صورتحال بہت حد تک مختلف ہو چکی ہے، اس دور میں فکر و نظر کا سفر بھی جدید ٹیکنیک کے مطابق ہوگا تو اس کے نتائج آپ حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح آپ گزر جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، کوئی صاحب نظر ہو تو بات کرنے میں ذرا شرح صدر میسر آتا ہے۔
تاریخ میں سب سے بڑا آبجیکشن یہ کیا جس سے کچھ بھولے بھالے حضرات بھی متاثر ہوئے. بہت نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین کیوں بنایا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ رسول اللہ کا نسبتی بھائی ہے. کیا کہا میں نے؟ نہیں، پوری عبارت دہرائیے. حضرت معاویہ رسول اللہ کے نسبتی بھائی ہیں کیونکہ ان کی بہن ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی آبرو ہے، محمد عربی کی رفیقہ حیات ہے. اگر انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وزن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو حضرت معاویہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رشتہ حاصل ہے. قرآن کریم کے کاتب ہیں حضرت معاویہ کے ہاتھ. جب فرش زمین پر عرش بری سے وحی کی باران رحمت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے فرماتے تھے ابھی یہ آیت اتری ہے لکھ لو. یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اس میں سے بہت سا حصہ وہ ہے جو معاویہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے ہاتھ قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی سند نہیں بنے گی. اسلام کی عسکری تاریخ میں معاویہ کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلا بحری معرکہ، سب سے پہلی سمندری راستے سے جو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی قیادت معاویہ بن ابی سفیان کے حصے میں آئی. 50 جنگی معرکوں کے ہیرو ہیں حضرت معاویہ، جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. اور تو سنیے کتنے معرکے. یہ جو بول رہے ہیں کھٹمل معلوم ہوتے ہیں. بولنے والے کھٹمل معلوم ہوتے ہیں. انہیں چپ کرواؤ. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھولنے والی نہیں ہے، ان کو بھلانا نہیں ہے. آپ نے، آپ کو معلوم نہیں ہے میرا کیا حال ہے. رات تو میں بالکل پسا ہوا کچلا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ رات اللہ نے مجھ سے کیسے بلوا لیا. جو شخص 60-70 ہزار کے اجتماع میں 3 گھنٹے تک بغیر بجلی اور لاؤڈ سپیکر کے بولا ہو 60-70 ہزار کے اجتماع میں، اس کا کیا اثر ہو جائے گا. اور پوری رات سویا بھی نہ ہو.
اور پھر جب وہ یہاں لاہور پہنچا ہو تو پھر اس کی بہترین میزبانی بھی ہو گئی ہو، تو بہرحال انسان ہے۔ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں۔ 50 جنگیں لڑی ہیں حضرت معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں، ان میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ارباب علم و دانش، مجھے معلوم ہے یہ گفتگو مفادات کے لحاظ سے مفید نہیں ہے، اس سے مالی معاشی مفادات کو ضرب لگتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ ذوق ہی ایسا بن گیا ہے، اور اہل نظر کا ذوق ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جنہوں نے خالق کو راضی کرنا ہو وہ مخلوق کی ناراضگی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ وہ موحد ہی کیا ہے جو رب کے لیے سب کو ناراض نہ کرنا جانتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر عنوان ہے۔ یہ الفاظ آپ بھی دہرائیے، معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے۔ اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کا لفظ آیا ہی نہیں، اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کی اصطلاح آئی ہی نہیں۔ معاویہ اور کامیابی لازم و ملزوم ہے، جس طرح انسان کا جسم اور روح لازم و ملزوم ہے، معاویہ اور کامیابی بھی لازم و ملزوم ہے۔ جہاں کامیابی ہے وہاں معاویہ ہے، اور جہاں معاویہ ہے وہیں کامیابی ہے۔ نعرہ تکبیر، ریاست معاویہ۔ کتنی جنگیں؟ 50 تاریخ ساز مارکوں کا ہیرو، جس میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ نوجوانوں یاد کرو، لوگوں نے نوحے اور مرثیے یاد کیے ہیں، تم تاریخ کی یہ صداقتیں یاد کرو اور ایسی یاد کرو کہ حشر تک نہ بھولنے پائیں۔ معاویہ نے بے شک اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا، معاویہ نے اپنے بیٹے کو بے شک جانشین نامزد کیا، لیکن یہ سنت علی تھی۔ میں نے رات بھی کہا، معاویہ نے وہی کیا جو جس کی بنیاد حضرت علی نے رکھی تھی۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، معاویہ نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ حسن تو معصوم تھا لیکن یزید بدنام تھا، قرآن کی کس آیت میں ہے کہ وہ معصوم ہے اور یہ مغضوب ہے؟ تاریخ ہے نا، تاریخ لیے پھرتے ہو نا، تو تاریخ کا اگر کوئی کونا لے کر تم حضرت معاویہ پر تنقید کا راستہ نکالو گے تو پھر کوئی اسی تاریخ کا ایک رخ لے کر حضرت علی پر بھی تنقید کا راہ پیدا کر لے گا۔ علی کو تنقید سے بچانا چاہتے ہو تو معاویہ کے خلاف بد زبانی کرنا چھوڑ دو۔ رہا ابن معاویہ کا معاملہ، ابن معاویہ کو سمجھنے کے لیے میں یعقوبی سے کیوں پوچھوں، میں توسی سے کیوں پوچھوں، میں کلینی سے کیوں پوچھوں، میں باقر مجلسی سے کیوں پوچھوں؟ میں ان سب مورخین کو صہیونی لابی کا زر خرید ایجنٹ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہ ان کا قلم معیار ہے، نہ ان کی تحریر معیار ہے، نہ ان کی کتابیں معیار ہیں۔ میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قول رسول معیار ہے، اور قول رسول یہ ہے
کہ میری تربیت یافتہ میری سندیں جن کو ملی ہیں وہ سب کے سب عدل اور انصاف کا معیار ہے. معاویہ عدل کا معیار نہ ہوتا تو ابو بکر اس پر اعتماد نہ کرتا. معاویہ انصاف کی کسوٹی پہ پورا نہ اترتا تو فاروق اعظم اپنی خلافت میں ان پر اعتماد نہ کرتے. عثمان ذو النورین ان پر اعتماد نہ کرتے. جن پر صدیق و عمر عثمان نے اعتماد کیا ہے اس کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں. تو پھر جس معاویہ نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے نام پیش کیا ہے اس نام کے لیے بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. تاریخ پر اعتماد کرنے کے بجائے معاویہ کے انتخاب اور معاویہ کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہوگا. آج اگر کوئی غلط کار اور بدکار آدمی کسی علاقے سے منتخب ہو جائے اس علاقے والوں کو تانا ملتا ہے کہ تم نے غلط کیا. لیکن جن حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا امام غزالی کے بقول اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب پر رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے اکوڑا خٹک میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جب میں وہاں حاضر ہوا وہ انیل تھے